سری نگر کے لال بازار علاقے میں واقع یہ مکان مقبول جان کا ہے۔ جی ہاں، مقبول جان جموں کشمیر کے مایہ ناز فنکار ہیں جنہیں پیپر ماشی اور ہینڈی کرافٹس پر عبور حاصل ہے۔ اس فن میں آپ گولڈ میڈل تک حاصل کر چکے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو اس کام میں مہارت ہونے کے سبب یونیسکو سیل آف ایکسیلنس بھی دیا جا چکا ہے۔ کرسمس تہوار نزدیک ہے اور اس کے ساتھ ہی دیگر جتنے بھی تہوار آتے ہیں ان دنوں اس پیپر ماشی سے بنی مصنوعات کی ڈیمانڈ بھی کافی بڑھ جاتی ہے۔ آج بھی مقبول جان اس طرح کے کئی جو انہیں آرڈرز ملے ہیں انہیں پورا کرنے میں مگن ہیں۔ آج ہم ان کے آشیانے پر پہنچے ہیں جہاں ہم ان آرڈرز کے تعلق سے بات کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کشمیر کا یہ قدیم اور روایتی فن آج کی تاریخ میں کہاں پر ہے۔ مقبول صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ظاہر ہے اس وقت آپ بہت مصروف ہوں گے، تھوڑا بتا پائیں گے سر ان دنوں کس طرح کا کام چل رہا ہے؟ اس طرح کام بہت چل رہا ہے اچھی طرح سے۔ جو ہمارے نئے ڈیزائن وہ بھی آ گئے، جو ہمارا کشمیر کے ڈیزائن الگ وہ بھی آ گئے، جو لوگوں کے پسند جن کی لوگوں کی پسند ہمیں وہ لوگوں کی پسند ڈیمانڈ پوری کرنی ہے۔ یہ ہمارا شوق ہے، ہمارا جو اس سے ہمارا روزگار بھی بنتا ہے، ان کی بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو سر کیا ہر سال کرسمس کے موقع پر آپ کو اس طرح کے آرڈرز ملتے ہیں؟ دیکھو، جس طریقے سے ہمیں یہ ہر سال امید ہے عید کا اور کرسمس کا، ہمیں ہر سال امید ہے کرسمس کا دن آرڈر بڑھے گا، ہمارا روزگار بھی بنے گا، جو ہمارا یوتھ اس میں بھی شامل ہو جائے گا۔ جتنا آرڈر بڑھ جائے گا یوتھ ہمارا شامل ہو جائے گا اس کام میں۔ تو ابھی تک کیا کوئی آرڈر آپ نے فروخت کیا، باہر بھیجا کوئی؟ جی سر، ہمارا آرڈر تھا اس وقت، اس میں بالز، کینڈل اسٹینڈ، ایگ کپ، اسٹار، مونز، باقی جو کرسمس کے آئٹم ہے، آج باکس بھی دیتے ہیں کرسمس کے دن۔ ایسی بات نہیں، بالز، باقی بالز وہ ڈیکوریشن کر رہے ہیں اپنی روم کو، اپنی پیروں کو۔ ایک چیز ہے وہ ہمارے پیڑ ہے ان کو بھی ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ جو یہاں محفل ہے وہاں بھی ڈیکوریشن کرتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں اس ڈیکوریشن سے، ہمارا بھی روزگار چلتا ہے اس۔ مقبول صاحب، آپ کا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے کام کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کام میں آنے کی آپ کو انسپائریشن کہاں سے ملی، آپ نے سیکھا کہاں سے، اور ابھی تک کا جو آپ کا سفر رہا ہے تھوڑا اس بارے میں بتائیے۔ جو ہمارا سفر ہے، جو ہمارے اصلی سفر ہے، جو ہمارا پتا جی وہ کھادی ولیج سے کام کرتے تھے، وہ پشمینہ بناتے تھے۔ اس کے بعد میں نے فادر کو نہیں دیکھا، پھر میں نے سنا اس کے ساتھ وہ اچانک اس کی 38 تھا اس کا ایج، اس ٹائم اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس ٹائم میں 2 سال کا تھا۔ جو ہماری پھوپھی تھی انہوں نے سوچا اس گھر کے لیے روزگار کیسے بنے گا۔ انہوں نے اس ٹائم وہ 3 سال کا تھا، 3 سال کے بعد مجھے کارخانے پہ چھوڑا ادھر اول گاسارا میں۔ بعد انہوں نے جو ہماری ماں تھی وہ چرخہ چلاتی تھی، وہ پشمینہ کا ویونگ کرتی تھی، اسی سے ہمارا گزارا چلتا تھا۔ وہ 200 کماتے تھے ایک مہینے کے یا 300 کماتے، وہ اسی سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ جب میں کارخانے پہ جاتا تھا اس ٹائم میرا روزانہ بہت کم تھا۔ اس استاد کی مہربانی، انہوں نے مجھے وہ ایک چیز رونقی دی، وہ ہمارے نماز پڑھو، کس طریقے سے ایمانداری رکھو، کس طریقے سے کارخانے میں بیٹھنا ہے، کس طریقے سے یہ صفائی رکھنا ہے، یہ ان کی مہربانی۔ انہوں نے اس وقت آپ نے سوچا تھا کہ آگے چل کر مجھے اس کام کی وجہ سے اتنی شہرت ملے گی، حالانکہ یونیسکو ایکسیلنس ایوارڈ جو ہے وہ بھی مجھے ملے گا؟ دیکھو اس میں جب میں استاد کے پاس گیا تھا پہلے، وہ اس ٹائم انہوں نے 50 پیسے مجھے روزانہ رکھا۔ میں 50 پیسے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اچھا، میں صرف اس ٹائم سوتا تھا۔ جو انہوں نے دیکھا، آہستہ آہستہ میرا روزگار بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد میں 5 روپے رکھا دن کا، پھر لاسٹ میرا 8 روپیہ یا 12 روپے سے۔ پھر اس کے بعد میں نے وہاں کارخانے پہ ایک ہی ڈیزائن سیکھا، پھر اس کے بعد میں نے کوشش کی اور ڈیزائن سیکھوں۔ مقبول صاحب، ایک ایسا فن جو آج ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، کیا وجہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل اس کے ساتھ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی جس طرح انہیں آنا چاہیے تھا؟ دیکھو، ہمارے نوجوانوں کو جیسے ہمارے بیٹے ہو، بچیا ہو، ان کو ایک میرے حساب سے ان کو جو ہمارے کام ہے، کشمیر کا کام جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے، اس میں شامل ہونا ہے۔ روزگار ان کو نوکری نہیں ہے، وہ سمجھ رہے اس میں عزت ہے نہیں۔ جو اس کے کون ذمہ وار ہے؟ گورنمنٹ ہے۔
گورنمنٹ کے کیسا ذمہ وار ہے. جب جس نے یہ ہنر لائی امیر قدیر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کیا لایا؟ انہوں نے لایا علم اور ہنر. اگر وہ علم ہی لائیں گے لوگ تو بے روزگار ہو جائے گا. ان کو وہی ان کو اسی قدم کو ان کو بک میں بند کرنا تھا. جیسے بڑے بڑے سکول ہیں یا گورنمنٹ لیول پہ وہاں ایک لویسٹ کلاس سے شروع کرنا ہمارا آرٹ. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب کہ یہ جو ہمارا فن ہے اسے اسکول اور کالجوں میں بھی بچوں کو سکھایا جانا چاہیے. ہاں, کنٹینیو LKG سے اور یونیورسٹی تک. تب تک جو ڈگری اچھی طرح سے کرے گا تب تک ان کو جب تک یہ آرٹ کا پاس نہیں کرے گا تب تک ان کو ڈگری نہیں ملنا چاہیے. کہیں ایسے سینٹرز کھلے تھے یہاں پر گورنمنٹ کی جانب سے ایک قدم اٹھایا گیا تھا کہ ہم نے جو بچے ہیں انہیں یہ سکھائیں. سینٹر کا مقصد فوق ہوتا ہے, اس میں کچھ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ جب سینٹر میں اچھی استاد ہو, جیسے اسکول میں اچھی استاد ہو میتھ کا یا زالوجی کا, جب اس کا اچھی قابلیت ہو تبھی وہ بچے اچھے نکلے جائیں گے. جب اس 15 دن کا کورس کیسے ہو جائے گا یا 3 منتھ کا سینٹر چلائیں گے, اس سے کیا فائدہ؟ اچھا مقبول صاحب, ہمیں مختلف نظریہ اس پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. آدھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فن جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہا ہے, آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی زوال پذیر نہیں ہو رہا ہے, لوگ کام کر رہے ہیں. آپ بحیثیت آرٹسٹ کیا کہیں گے, یہ فن آج کی تاریخ میں کہاں ہے؟ دیکھو, ہمارا بنیاد سب سے بڑھیا چیز ہے جو ہمارے بچے ہے وہ اس میں نہیں ہوتا ہے, اس لیے ہمارے آرٹ دفن ہو رہا ہے. اچھا, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. جی. جو اگر یہ تجربہ اگر گورنمنٹ کو زندہ رکھنا ہے, انہوں نے کچھ کام نہیں کیا اس کے اوپر. جیسے سکول, یہ لوگ بولتے ہیں ہمارے بچے اس میں کچھ ڈگری ملتی ہے, اس کے بعد کیا کرے گی؟ زبانی نہیں چلتا ہے, پریکٹیکلی چلتا ہے. اور آمدنی اس قسم کی ہوتی نہیں جو نوجوان خود پریفر کریں. دیکھو اگر آمدنی اس چیز پہ بچے فوکس کریں گے, جو ہمارے بچے گریجویشن کے بعد وہ سیلز مین شپ کیوں کرتے ہیں 10,000 روپئے 15,000 روپئے, اس میں بھی 20,000 بھی کمائیں گے, 25,000 بھی کمائیں گے. جتنا اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے اس حساب سے کمائیں گے. وہ بولتے ہیں ان کو یہی ہو گیا, یہ کیا کرتا ہے پیپر ماشی, اس کو بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے اپنی آرٹ کے بارے میں. یہ بولتا ہے صرف اس میں یونیورسٹی ڈگری نہیں دیتے جس کے باقی چیزوں میں. اسی لیے ان کو یہ جو ہماری بیٹی ان کو یہ حد تک لگ رہا ہے, اگر ہم بولیں گے کسی محفل میں ہمارے پاپا سوزنی کا کام کرتا ہے, صرف بولتے ہیں کیا کہاں گئے جاتے ہیں, ہم سیلز مین شپ میں جاتے ہیں. یہ اونچے, یعنی کہ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ٹیبو سوسائٹی جب ہمارے بچے یہ کریں گے 15,000 اس میں بھی کمائیں گے, 20,000 اس میں بھی کمائیں گے, ایک دن آ جائے گا 30,000 بھی کمائیں گے. جب تک ان کو یہ ٹیلنٹ حاصل کرنا ہے, جس طریقے سے وہ پڑھائی میں حاصل کر رہے ہیں اس طریقے سے آرٹ میں بھی حاصل کرنا. حکومت نے بارہا اس چیز کا ذکر کیا کہ ہم ہماری یہ جو کلچر ہے, یہ جو ثقافت ہے, اسے محفوظ کرنے کا بیڑا اٹھائیں گے. بحیثیت کاریگر, بحیثیت آرٹیزن, آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کون سے ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاکہ اسے نئی نسل تک بھی پہنچایا جائے اور اس فن کو مزید فروغ مل پائے؟ جب تک سکول میں نہ آ جائے گا تب تک اس کو فروغ نہیں ہو جائے گا. اچھا, دیکھو کیا چیز ہے, اگر سکول میں گریجویشن تک یا میٹرک تک اگر اس میں کنٹینیو یہ آرٹ ہو جائے گا, کچھ نہ بچے فوکس ہو جائے گا. اگر سکول میں 100 لوگ ہیں, کلک ہو جائے گا 10 لوگ, وہ 10 لوگوں کا روزگار بن جائے گا. اگر یہ سکول میں نہیں, اچانک بولتے ہیں آج کا آپ کو یہ کریں گے 5 دن کا ورک شاپ پیپر ماشی کا یا سوزنی کا, 5 دن کا کچھ نہیں ہو جائے گا. اگر کسی بچے کو بولیں گے آپ گھر سے نکلو 5 دن کے میں آپ تعلیم ختم کرو, یہ ہو جائے گا. اسی لیے اس کو 15 سال لگتا ہے میٹرک تک یا 16 سال تک, یا گریجویشن تک اس کو 25 سال تک لگتا ہے. سر, اب ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی یلغار ہے, کئی سارے ہمارے نوجوان بچے بچیاں انسٹاگرام پہ اپنے پیجز بنا کر اس طرح کے آرٹ کو نہ صرف پروموٹ کر رہی ہیں بلکہ بیچ بھی رہی ہیں. اس انیشیٹو کو کیسے دیکھو, ان کا مقصد جو میرا ان سے ایک ہی سوال ہے, اگر سبھی بیچیں گے کام کون کرے گا؟ پہلے ان کو اس فیلڈ کو اپنانا ہے, پھر اس کے بعد خود بخود بیچنا بھی. ان کے پاس پڑھائی ہے. میرے حال سر یہ فن ہی ایسا ہے اور اس کی گرہیں ایسی ہیں کہ جتنی بھی ہم بات کریں کم ہے, لیکن پھر بھی اتنے کم سے وقت میں آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ اتنی مفید جانکاری شیئر کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. السلام علیکم.
تو ناظرین محترم، مقبول جان صاحب کے ساتھ ہم نے بات کی. مقبول جان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. جموں کشمیر کے مایہ ناز فنکاروں میں ان کا ذکر ہوتا ہے اور گولڈ میڈل تو آپ حاصل کیے ہی ہوئے ہیں اور ساتھ ہی یونیسکو سے بھی اعزاز اپنے نام کر چکے ہیں. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.